میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بہت زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے. میں تو ایسے انوالو کرنے والوں میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر امید اپوزیشن نے اپنی عدالتوں پہ لگا لی ہے, اور عدالت جیسے بس آج ہی آپ کو یاد ہے 19 جنوری کو میڈیا میں اور ایک سیکشن آف دی میڈیا میں تو لگ گئے تھے, کامنٹری باکس بن گئے تھے اور بڑے بڑے اینکر بیٹھ گئے تھے تیار ہو کے اور ٹائیں لگا کے, پھر 13 فروری کو بیٹھ گئے تھے, پھر ہر تاریخ پہ وہ بیٹھتے رہے, بہت تاریخوں آپ پہ. کو اینکرز کی ٹائیوں پہ اعتراض ہے یا ان کے بیٹھنے پہ اعتراض ہے؟ آپ ان کی ٹائیوں پہ اعتراض ہے یا ان کے بیٹھنے پہ اعتراض ہے؟ مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہا آپ نے ٹائی لگائی ہوئی ہے کہ نہیں لگائی ہوئی. میں نے بھی لگائی اور عارف صاحب نے بھی لگائی, تو آپ کو ٹائیوں پہ اعتراض ہے یا ہمارے بیٹھنے پہ اعتراض ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ان کی توقع تھی کہ آج وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگے گی اور اس کے صدر کے وارنٹ جاری ہوں گے. تو سب میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, تو سب یہ جو اندرا گاندھی کا کیس تھا, کسی طور پہ بھی اندرا گاندھی کا کیس اور جو گیلانی صاحب کا کیس ہے اس کے درمیان میں کوئی کامنالٹی ایز اے قانون دان آپ دیکھتے ہیں؟ ایسی کوئی کامنالٹی نہیں دیکھتے. اندرا گاندھی کے کیس میں اندرا گاندھی کو جو سزا ہوئی تھی اس سے جس میں ایمرجنسی لگائی تھی اس کی طرف اشارہ. الٹیمیٹلی شی وینٹ فار ایمرجنسی. پہلے سزا ہوئی, عدالت نے سزا دی, عدالت نے کہا تم ممبر نہیں رہ سکتی. افتخار صاحب ذرا سن لیجیے نا, وہ یہ مشکل یہ ہے کہ اندرا گاندھی کی ڈسکوالیفیکیشن پہ ایمرجنسی لگی تھی. یا ایمرجنسی کی جو بات منسوب کی جا رہی ہے, چیف جسٹس کو منسوب کی جا رہی ہے, وہ بلوچستان کے حالات سے متعلق ہے. اس کا ایمرجنسی کا اور اس ایمرجنسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں یوسف رضا گیلانی کے خلاف فیصلے پہ میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں, اس کے وکیل کے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ اس فیصلے اور اس کنوکشن کے باعث کوئی ایمرجنسی نہیں لگے گی, کوئی معافی نہیں ہوگی. صاحب کیا ایسا نہیں تھا کہ اندرا گاندھی کا جو فیصلہ ہوا اس پہ اندرا گاندھی نے جو رجسٹ کیا, وہ کٹہرے میں کھڑی ہوئیں, انہوں نے جواب دیا, ان کو کہا گیا کہ تم جا سکتی ہو پارلیمنٹ میں, ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکتی ہو. اپوزیشن نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا, اور ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سیاسی رہنما نے ایک جلسے عام میں افواج ہندوستان سے کہا کہ ان کو انٹروین کرنا چاہیے, جس کے نتیجے میں جا کے اندرا گاندھی نے پھر پرپوز کیا کہ میں اب ایمرجنسی کو پرپوز کرتی ہوں. ساری بات اس طرح نہیں ہے. کیسے؟ وہ آپ بھول گئے ہیں کہ پارلیمنٹ نے اس کی سزا کو کالعدم قرار دیا تھا. جو وجہ باعث بنی تھی اصل ساری چیز کی, پارلیمنٹ نے یوسف رضا گیلانی کی سزا کو کالعدم قرار دینے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. سپریم کورٹ سے کوئی ٹکر لینے کا فیصلہ نہیں کیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے اگر 15 دن کی سزا دی ہوتی, اڈیالہ جیل بھیجا ہوتا, وزیر اعظم نے اڈیالہ جیل چلے جانا تھا. سپریم کورٹ نے صرف یہ ایک کام نہیں کیا پیپلز پارٹی نے کہ اپیل فائل نہیں کی. ایسا بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا. میں بسط دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بڑی بحث اور بڑی لمبی ہو چکی تھی, لیکن اب ایک بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم نسیم زہرا صاحبہ سے بات کریں گے واشنگٹن میں. ان سے پوچھیں گے کہ امریکہ کے بارے میں, امریکہ کا پاکستان کے بارے میں جو رویہ ہے اس میں اتنی سختی کیوں آ رہی ہے, اور واشنگٹن میں اب کیا موڈ ہے. پاکستان میچ جیت گیا. یس! پکنک پر ہوں پر خبروں سے دور نہیں, کیونکہ جانتے رہنا لازمی ہے. تو ابھی اپنا فون اٹھائیے اور سما SMS نیوز الرٹس حاصل کرنے کے لیے SA ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8125 پر. سما SMS نیوز الرٹس, جانتے رہنا لازمی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن میں پالیسی میٹرز کی اینکر, دنیا ٹی وی کی معروف اینکر, تجزیہ نگار نسیم زہرا صاحبہ, جو واشنگٹن میں سے ہمیں بتائیں گی کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو بھی 10 روز پہلے لگ رہا تھا کہ ان میں ایک ٹھہراؤ آ چکا ہوا ہے اور نیٹو سپلائیز بحال ہونے لگی ہیں,
زرداری صاحب کو شکاگو کا انویٹیشن بھی مل گیا، لیکن اب حالات جو ہیں خاص طور پہ ڈاکٹر شکیل افریدی کی 33 سالہ سزا کے بعد جس انداز سے کانگریس نے بڑے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور ایک سینٹ پینل نے تو پاکستان کو ایک بلیک میلر اور اس قسم کے الفاظ سے ایک اسکیزوفرینک اسٹیٹ، یعنی جس کے دو قسم کے اسپرٹ پرسنالٹی ہے جانا ہے۔ اب نسیم زہرا صاحبہ، آپ تو موجود تھیں وہاں شکاگو میں، کور کر رہی تھیں، آپ بتائیے کہ واشنگٹن میں اتنا خراب موڈ کیوں ہے پاکستان کے بارے میں، اور واقعی زرداری صاحب کو ایک بڑا سنپ کیا گیا کہ وہاں بلا کے اوباما صاحب ان کو ملے تک نہیں، اور یہ تعویل پیش کی کہ غرزائی صاحب سے اس لیے ملے تھے کہ افغانستان تو ایک بڑا اہم ملک ہے، گویا کہ پاکستان افغانستان سے بھی کیا گزرا ہے۔ اچھا جی، میں بوسٹن میں ہوں اس وقت عارف، اور اب صحیح کہہ رہے ہیں، میں شکاگو میں تھی۔ دیکھیے دو طرف کیلکولیشن تھی، امریکہ کی اور نیٹو کی کیلکولیشن تھی کہ جب پاکستان کو انویٹیشن بھیجا جائے گا سمٹ کے لیے، شکاگو سمٹ کے لیے، تو آٹومیٹکلی وہ کھول دیں گے نیٹو سپلائی لائنز، اور فارن منسٹر ہنا کھر صاحبہ نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی ایک دی تھی کہ اب وقت آ گیا کہ کھول دیں۔ اچھا، جب یہ پہنچے ہیں یہاں تو جب تک تو یہ تھا کہ میٹنگ بھی ہوگی اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل وغیرہ ملیں گے اور ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوگی پاکستان، افغانستان اور امریکہ کی، چاہے بریف میٹنگ ہوگی۔ جب یہ پہنچے ہیں تو شکاگو میں موڈ یہ تھا پہلے دن کہ جی اچھا اب کب کھولیں گے یہ نیٹو سپلائی لائنز۔ ان کا خیال تھا، جو کہ امریکہ کے اخباروں نے بھی لکھا، وال اسٹریٹ جرنل جیسے اخباروں نے بعد میں، کہ امریکہ کا خیال تھا کہ جب انویٹیشن گیا اور زرداری صاحب پہنچے ہیں تو 24-48 گھنٹے کے اندر وہ کھول دیں گے نیٹو سپلائی لائنز۔ تو امریکہ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی۔ ظاہر ہے پاکستان پہنچا ضرور، لیکن نیٹو سپلائی لائنز پر تو ایک نیگوسیشن جاری ہے۔ 26 اپریل سے امریکہ کی 5-6 رکنی ٹیم پاکستان بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان میں نیگوسیشنز کر رہی ہے۔ تو مس کیلکولیٹ امریکہ نے کیا، اور یہ ضرور ہے کہ جب سیکرٹری کلنٹن کی میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ، اس وقت پھر ہم نے دیکھا کہ امیڈیٹلی جو امریکن میڈیا تھا 1-2 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہنا شروع کیا میٹنگ بہت بری تھی۔ اچھا، کچھ جب گھنٹے گزرے تو ہماری امریکن سورسز سے بات ہوئی جو میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو جہاں ڈائیلاگ رکا ہوا تھا ان دا سینس کہ چیزیں اپالوجی جیسی چیزیں امریکنوں نے کہا تھا اس میں ہم بالکل نہیں اب اپالوجی دے سکتے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بڑی چیز تھی، اور یونیلیٹرل نیٹو سٹرائکس وغیرہ، یونیلیٹرل ڈرون سٹرائکس اور نیٹو سپلائی لائنز اور میکنزم کے پھر سے سلالہ نہ ہو، تو یہ چیزیں پھر سے ڈسکشن پر آئیں۔ اور ہلری کلنٹن کی جو میٹنگ تھی اس وقت پاکستان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ جو پریزیڈنٹ زرداری لیڈ کر رہے تھے، وہ میٹنگ ہمیں امریکن ذرائع نے بتایا کہ تھوڑی کارآمد ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ شکاگو کے 5 دن کے بعد ایک ویڈیو کانفرنس ہوئی فائنانس منسٹر حفیظ شیخ کے درمیان اور ان کے سیکرٹری ٹریجری جو ہیں نائٹس کے ساتھ درمیان، کہ نیٹو سپلائی لائنز پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کنٹینر فی ہے اس لیکن نسیم یہ بتائیے کہ یہ جو ڈاکٹر شکیل افریدی کا فیصلہ تھا، اس کی ٹائمنگ کو ٹھیک تھی کہ 33 سال کی سزا دی، اور وہ بھی ایک ٹرائبل جرگن ہے، اور اس کے جواب میں جو سینٹ پینل ہے انہوں نے کہا جی 33 سال کے حساب سے ہر ایک سال کے لحاظ سے 1 کروڑ جو ہیں وہ ڈالر وہ کاٹیں گے، 33 ہمیں انہوں نے ایک بہت بڑی ڈز لگا دی ہماری ایڈ میں اور تخفیف کر کے۔ تو اگر یہ معاملات دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم امریکہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم امریکہ کو ایک لڑائی کرنا چاہتے ہیں، ہم امریکہ سے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو کوئی ہم افغانستان کے معاملے میں فریق بھی بننا چاہتے ہیں، لیکن شرائط بھی ایسی ہیں جو لگتا ہے کہ قابل عمل نہیں ہیں۔ اب افتخار صاحب بھی شاید آپ سے ضرور پوچھیں گے یہ کہ جہاں تک ڈرون اٹیکس کا تعلق ہے وہ اب بہت تسلسل سے جاری ہیں، تقریباً ہر روز ہو رہی ہیں، معافی مانگنے سے ہم نے انکار کر دیا ہے، تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں aren't we punching too much above our weight؟ نسیم، میں اس میں ذرا سوال میں تھوڑی سی ترمیم کرنا چاہوں گا۔ میں کہوں گا کہ کیا ہم اپنے پارلیمنٹ میں منظور ہونے والی قرارداد کا احترام نہیں کر رہے؟
دیکھیے یہ کسی حد تک کر رہے ہیں، کسی حد تک نہیں کر رہے. جب یہ ڈسکشن ہو بھی رہی تھی قرارداد پر تو میرا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر کے یہاں میٹنگ ہوئی تھی 5 گھنٹے لمبی، جس میں کہ آپ کی کابینہ کے بھی لوگ موجود تھے، اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی موجود تھے. تو اس وقت جب یہ کہا گیا تھا کہ ڈرون سٹرائکس نہ ہو تو اس وقت سننے میں یہ آیا تھا کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ جی آپ لکھ دیں گے ڈرون سٹرائکس نہ ہو، ڈرون سٹرائکس کل ہو جائیں گی تو کیا ہوگا. ڈرون سٹرائکس کے حوالے سے پاکستان کے اندر یہ بات چیت چلی اور امریکنوں سے چلی، اور انفیکٹ اس وقت عارف آئی ایس آئی اور سی آئی اے کی ڈسکشنز اس پہ ہو رہی ہیں کہ ڈرون اٹیکس کو کس طریقے سے آپ یونیلیٹرلزم اس کا ختم کریں.